بیت المقدس کا معاملہ آیا، یہود نصارہ اسلام کی شجاعت کے سامنے، اسلام کی قوت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، تو وہ ایک ہی بات رکھے کہ ہم اپنا شہر دینا چاہتے ہیں، مگر ہم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک کو دیں گے، ان کے سپرد کریں گے۔ تو آپ مدینہ منورہ سے ایک غلام کے ساتھ نکلے ان سے بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے۔ تو طے یہ ہوا کہ دیکھو یہ ایک اونٹ ہے اور ہم دو ہیں، اگر دونوں مل کے اونٹنی پہ بیٹھ جائیں گے تو یہ اونٹ پہ ظلم ہوگا، اور اگر میں بیٹھ جاؤں تم چلتے رہو نکیل پکڑ کے تو یہ تم پہ ظلم ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا راستہ تم اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، تھوڑا راستہ میں اونٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں، اور تھوڑا راستہ ہم تینوں اکیلے ایسے چلیں گے۔ یہ بات طے پا گئی، اور اسی طریقے سے مدینے سے آپ نکلے۔ جب بیت المقدس کے باب الداخلے پہ جہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں وہاں پہنچنے والے تھے، اتفاق یہ ہو گیا کہ غلام کی سواری کی باری آ گئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غلام کو سوار کروا دیا اور نکیل پکڑے ہوئے آپ داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے، جب یہ کیفیت دیکھے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود یہ منصفانہ عادلانہ طبیعت رکھتے ہیں کہ غلام کو بھی سوار کر کے نکیل پکڑنے میں شرم نہ رکھتے، تو یہ کیفیت دیکھ کے بولے کہ یہ ادب کا معاملہ سوائے اسلام کے کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ شہر دینے والے تھے انہوں نے اسلام میں اپنے آپ کو دل کو دے دیا، وہ دائرے اسلام میں داخل ہو گئے کردار کو دیکھ کر۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار بھی ایسا شاہانہ اور ایسا عاجزانہ اور ایسا انکسارانہ کہ اس کو بھی اگر کوئی اختیار کر لے تو یہی کافی ہے کہ اسلام کی اشاعت اسی سے ہو جائے۔ اخلاق اسلام جو دیتا ہے، اسلام جن میں جو صحبت رسول اللہ پاتے ہیں وہ ایسے منکسر المزاج ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں آتا وہ بھی دائرے اسلام میں آنے کے لیے مچھل جاتا، دعوت دینے کی ضرورت نہیں رہتی اس کو۔ وہ کردار کو دیکھ کر، وہ حسن اخلاق کو دیکھ کر جو صحبت رسول سے حاصل کیے، اس کی خوشبو کی مہک، ان کے کردار کے اثرات ایسے ہوتے کہ جو ان کا ہم نشیں ہوتا وہ اسلام سے، دائرے اسلام سے وابستہ ہو جاتا۔ اور یہی کیفیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک طرف آپ کی شجاعت، بہادری، روب، دوسری طرف آپ کی عاجزی، انکساری، اخلاق حسنہ، ایسا مزاج کہ ہر پہلو میں آپ ایسے بھرپور کامل کہ ایسی طبیعت شاید ہی کوئی پیش کر سکے۔ آپ امیر المومنین جب بنائے گئے، امیر المومنین جب بن گئے، مرتبہ خلافت پہ جب آپ متمکن ہو گئے، آپ کی جب جمعہ کا دن ہوتا، آپ ممبر پہ خطاب کر رہے ہوتے، ایسی حالت میں بھی ادنا شخص بھی اگر آپ کے اندر کوئی ایسے پہلو دیکھتا جو اسلام کی مخالفت یا اسلام کے مغائر یا مکروہات سے معمور ہو تو فوری جرأت سے کھڑے ہو کے بول سکتا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سے قبول کرتے، اسے ناراض نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے، قربان جائے کردار کی۔ ایک طرف قیصر و کسریٰ دہل گئے، دہس نہس ان کو مٹا دیا گیا، یہ روب و دبدبا، آدھی دنیا پہ آپ کی خلافت محیط ہو گئی۔ ایسے شہنشاہ وقت، ایسے خلیفۃ المسلمین کہ آدھی دنیا آپ کی صدارت میں، آپ کی گرفت میں اور آپ کی خلافت میں خود سپردگی اختیار کر لی گئی، اس کے باوجود آپ کے اندر ایسی نرمی، ایسی نعم الطبع مزاجی کہ ادنا شخص بھی کھڑے ہو کر آپ کو متنبع کر سکتا تھا۔ ہائے ہائے، قربان جائیں ایسی اداؤں کے عمر فاروق سے۔ آج کوئی مقام و مرتبہ مل جائے تو کوئی دوسروں کو خاطر بھی نہیں لاتا۔ ایک واقعہ آپ کی زندگی کا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ خواتین اسلام مہر بہت کثیر مانگ رہے تھے تو بہت سارے نوجوان نکاح کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے، تو آپ نے جمعہ کے خطبے میں اس مسئلے پہ گفتگو فرمائی
اور لوگوں سے کہا، عورتوں سے کہا، مخاطب کے فرمایا کہ دیکھو اے خواتین اسلام، اپنے مہر میں کچھ کمی کرو، اس طریقے کا تقاضا نہ رکھو کہ جس میں حالات بہت نظر آزما ہو جائیں۔ تو ایک نہیں خاتون کمزور بڈھی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر کہا کہ اے عمر، تم نے جرأت کیسے کی؟ جس چیز کا حق اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو دیا، اس پر تم نے کیسے اپنی ہمت کی کہ اس سے بات کریں؟ تو آپ نے فوری اپنے آپ کو رجوع فرما دیا۔ عزیز اور بزرگوں، یہ معاملے سے کیا آپ نتیجہ اخذ کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تقاضے حالات کے مطابق آپ صرف ایک ریکویسٹ کے انداز میں کلام فرمائیں، اس پہ بھی وہ خاتون نے کہا کہ تم نے جرأت کیسے کس پہ بات کرنے کی جس کا حق اللہ رسول نے دیا ہے؟ تو آپ فوری اپنے قول سے رجوع ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا عاجزانہ انداز ہے، کیسی طبیعت ہے! سوچیں، ممبر پہ سارے جمعہ کے لوگ، سارے لوگ جمع ہیں، ان کے بیچ میں ایک کمزور بڑھیا آپ کو آگاہ کری اور آپ نے اپنے قول کو رجوع کر لیا۔ اللہ اکبر، ایسا مزاج، ایسی طبیعت ہونا، یہ ایمان کی عین داری ہے۔ اسی لیے آپ کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ آپ کو بہت سارے دشمنان دین بھی پسند کرتے تھے، اور یہ جو ہمارے ہندوستان میں بابائے ہند جو ہیں، ان کو جو قتل کیا گیا اسی بات پہ کہ جب معاملہ طے ہو گیا تو اس بابائے ہند نے کہا کہ دیکھو، اگر حکومت کرنا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق کی طرح کرو۔ یہ کہنا تھا کہ ایک شر پسند نے معاملہ اس کا تمام کر دیا، اور اسی کے ماننے والے آج سارے ہندوستان میں اسلام پر حملہ کرنے، اسلام میں تحریفات کرنے، اسلام کی شریعت میں جو ہے کچھ تبدیلی کرنے یا کچھ معاملات کرنے کی کوشش میں ایک عجیب قسم کے قوانین کے مسودے تیار کر رہے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی جرأت کئی کو ہو رہی، یہ ہمت کئی کو ہو رہی۔ آپ بتائیے، ہم جمعہ پڑھنے آئے، کتنے لوگ جمعہ کے واجبات و سنن سے واقف ہیں؟ ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ 5 وقت نماز کے رموز اور احکامات اور فرائض سے واقف ہیں؟ ہم روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں، صبح ہو رہی، شام ہو رہی، زندگی ہوئی تمام ہو رہی۔ کتنے لوگ لیل و نہار کے سنتوں سے، اسوہ رسول سے واقف ہیں؟ ہمارے اندر کوتاہیاں آ گئی ہے، ہم عمل سے عاری ہو رہے ہیں، اور اس کا نقصان، اس کا خسران ہمارے اوپر تسلط ہو رہا ہے۔ آج تسلط آنے کی بنیادی علت، بنیادی وجہ آپ دیکھیں، جب طلاق کا